شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے تجارتی ویزا لسٹ میں ازبکستان کی شمولیت کی منظوری دی ہے، جس کے تحت تاجر برادری کو 5 سال کے ملٹیپل ویزے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ ایک مخلوط حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کو عبوری کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے ازبکستان کو بزنس ویزا فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے، جس کے بعد تاشقند میں پاکستانی سفارتخانہ تاجروں کو 5 سال کے لیے ملٹیپل ویزا جاری کر سکے گا۔ یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے وفاقی کابینہ کے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کی تجارتی اور کاروباری تعلقات مستحکم کرنے کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فلمی صنعت اور سینما کی بحالی کے لیے علاقائی ممالک کی فلموں کی درآمد اور نمائش کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین، پنجابی، ایران اور ترکی کی فلمیں پاکستانی سینماؤں میں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سینما گھروں کو مراد دے رہی ہے اور ٹیکسوں کی مد میں فلمی صنعت کو بڑا ریلیف دیا جائے گا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے گریڈ 1 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 44% اضافے کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کا خواہاں ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن افغانستان پورے خطے میں استحکام کا سبب بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے بھرپور مدد کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور افغان عوام کے لیے مستحکم اور خوشحال مستقبل یقینی بنانے کے لیے اپنی عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم رہے گا۔ راولپنڈی میں پاکستان کے لیے یونان کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعادہ کیا کہ پاکستان ہر قسم کی بین الاقوامی سیاحت، کھیل اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے محفوظ ہے اور ہم مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں مفید دوطرفہ تبادلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یونان کے سفیر نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا کے عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں امن، استحکام اور جامع حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ آج کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے مثبت بیانات کو افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، قطر اور چین افغانستان میں استحکام کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ممالک نیک نیتی کے ساتھ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پاکستان اور کچھ دوسرے ملکوں کے افغانستان کے ساتھ سیاسی روابط ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ ایک جامع حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ سمیت مختلف قومیتوں کے افراد، ٹیکنوکریٹس اور تعلیم یافتہ لوگوں کو عبوری کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کی تشکیل ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مزید لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پریزائڈنگ آفیسر امجد خان نیازی کی صدارت میں دوبارہ شروع ہوا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی کے بعد 6 حساس اضلاع میں اضافی پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اضلاع میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرات اور بنوں شامل ہیں۔ یہ اضافی پابندیاں ملک بھر میں اس مہینے کی 30 تاریخ تک لاگو رہیں گی، جس کا 28 ستمبر کو جائزہ لیا جائے گا۔ سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے بغاوت کو ناکام بنا دیا ہے، جس میں سابق صدر عمر البشیر کی خامی ملوث ہے۔
सूडान के वजीर इत्तलात हमजा बलौल ने एक टेलीविजन खिताब में कहा कि फौजी बगावत की कोशिश और इसमें मुलव्वस अफराद पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सूडानी लोगों को यकीन दिलाते हैं कि कानून बहाल कर दिया गया है और फौजी बगावत में मुलव्वस फौजी और सिविलियन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे तफ्तीश जारी है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा की।